نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيديه فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استودع الله دينك وامانتك واخر عملك وفي روايه خواتم عملك رواه الترمذي وابو داود وابن ماجہ وفي روایت من لم يذكر واخر عملك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو ودا فرماتے، حضور جب کسی شخص کو ودا فرماتے جو مکے سے یا مدینے سے جا رہا ہوتا، تو اس وقت جب آپ ودا فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ بندہ خود اپنا ہاتھ نہ چھڑوا لیتا، نہیں حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیتا اور فرماتے میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خاتمہ کا عمل، اس کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے ان دونوں کی روایات میں آخر میں عمل کا ذکر نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی شخص کو، کسی قافلے کو روانہ فرماتے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے کے وہاں سے روانہ فرماتے۔ ہماری یہ عام روٹین میں جو ہے نا جی، وہ عادت ہے کہ ہم بڑوں کے ہاتھ، جب کوئی بزرگ ہستی مل جائے تو اس کے ہاتھوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اور ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ ہم سے چھڑوائے نہیں۔ اس کائنات عالم کے اندر سب سے بڑی ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ اپنا ہاتھ نہیں چھڑواتے تھے۔ آج تھوڑا سا علم کسی کے پاس آ جائے، تھوڑا سا شہرت کسی کے پاس آ جائے، اور تھوڑی سی کوئی عزت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہاتھ ملانے کے بھی نہیں سمجھتا قابل، کہ لوگ گھٹیا لوگ ہیں، دور رہیں۔ میں نے کئی بڑے جو ہے نا نامور، اس میں کوئی مسلک کی جو ہے نا جی وہ نہیں ہے کہ صرف یہ مسلک والے کرتے، سب یہی کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ آ جائے، تھوڑی سی شہرت آ جائے، تھوڑا سا نام آ جائے، علم آ جائے، بس وہ کائنات میں حضور سے بڑی ہستی کوئی نہیں، آپ سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں، آپ سے بڑی شہرت کسی کے پاس نہیں۔ شاید کائنات کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں پر میرے سونے نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آسمانوں پہ بھی ہے، زمینوں پہ بھی ہے۔ ہمیں حدیث بتا رہی ہے حضور غریبوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، حضور ماڑوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تو یہ دعائیں دے کے یہاں سے کہ او اللہ کے بندے، جب تک میرے پاس تھے، جب تمہیں ضرورت ہوتی تھی مجھ سے پوچھ لیتے تھے، میں تمہارے ہر ایک معاملے کی حفاظت کرتا تھا، تمہارے نظریات کی بھی، سوچ کی بھی، ایمان کی بھی، ہر ایک چیز کی میں حفاظت کرتا تھا۔ اب میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بندہ اس وقت تک بندہ گمراہ نہیں ہوتا جب تک کسی اہل علم کے ساتھ جڑا رہے۔ اتنے فتنے آ گئے قبلہ، اب ہر ایک جو ہے نا جی وہ شیطان کا نمائندہ بنا بیٹھا ہے، شیطان کا نمائندہ بن چکا ہے۔ اب تو اصل چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہے کدھر۔ خاندانی آدمی، عالم آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، وہ نہ چلاک ہوتا ہے، نہ مکار ہوتا ہے، نہ بڑبولا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی جو ہے نا جی زیادہ فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ وہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں، کھڑکتے نہیں ہیں۔ آج کل تو گدھوں کے سروں پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، موبائل آ گیا، ایپ نکالی، آئے وے کھجی، یہ دیکھیں جی، وہ ایک روایت پکڑ لی، باقی 10 لاکھ جو فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ ایک آیت پکڑ لی، آئے دیکھو جی اس آیت کے ذریعے تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، تو باقی قرآن کدھر جائے گا؟ حضرت اس طرح کے لاکھوں واقعات، لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو، اب دیکھیں نا جی، پھر ہر ایک نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، اپنا مذہب بنایا، جو اس کو پسند آتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ ہوا تو ایک خاص مکتب فکر کے پاس چلے گئے، اور مسئلہ ہوا ایک خاص مکتب فکر کے پاس چلے گئے، اور مسئلہ ہوا کسی اور مکتب فکر کے پاس چلے گئے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے وہ نہیں کرنے، وہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ پیری مریدی کا جو ہے نا جی، اس وقت
100% اگر پیر ہیں نا جی، 100 پیر ہیں تو ان میں سے 5 صحیح ہوں گے، باقی 95 بے ایمان جھوٹے فراڈیے اور وہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ پیر مرید کا آپس میں کانسیپٹ یا تصور کیا تھا؟ پیر تھا بحیثیت باپ کے، پیر تھا بحیثیت باپ کے، کہ اس کے پاس غریب مرید نے بھی آنا ہے، اس کے پاس امیر مرید نے بھی آنا ہے۔ اس کا کام یہ تھا امیر مریدوں سے لے کے غریب مریدوں کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ اس کے پاس علماء نے بھی آنا ہے، اس کے پاس عام عوام نے بھی آنا ہے۔ علماء کا رابطہ عوام سے کروا کر وہ علم کی خیرات ادھر تک پہنچانا، مال ادھر تک پہنچانا، علم کی خیرات ادھر تک پہنچانا، اخلاق اور ادب کی، فن کی جو ہے وہ چیزیں ادھر پہنچانا۔ وہ ایک بیلنس ہوتا تھا۔ اب کیفیتیں بدل گئی ہیں، اب غریب بھی ہے وہ بھی پیسے لے کے آ رہا ہے، امیر بھی ہے وہ بھی لے کے آ رہا ہے۔ جس کے نذرانے ذرا موٹے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو نذرانہ نہیں دیتا شو شو شو، دور ہو کے بیٹھو، دور ہو کے بیٹھو، تم ہمارے نزدیک بھی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اب وہ چاہے نذرانہ دینے والا پورا فاسق معلن ہو، ایک نماز نہ پڑھتا ہو، ایک روزہ نہ کرتا ہو، بھئی نذرانہ موٹا آ رہا ہے، بس ختم ہوگی بات، پیر صاحب کی جیب بھر رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، میرے آقا جی کے یہ عمل اتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جاتی مرتبہ ان کو اللہ کے حوالے کر دیتے، جاؤ بھئی اللہ تمہیں مشکلوں سے بھی بچائے، مصیبتوں سے بھی بچائے، اور جس طرح تم میرے سامنے صاحب ایمان ہو، عمل والے ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ راستے میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، مصیبتوں سے بچ جانا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، جب حضور دعا فرما رہے ہوں گے تو کس کی مجال ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو؟ ہے نہیں، وہ دعا تو اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جب بھی دعا فرماتے تھے ہیں جی، ہاتھ اٹھاتے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا تھا۔ امتی کے حق میں حضور کی دعا، ایک مرید کے حق میں سچے پیر کی دعا، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، شاگرد کے حق میں استاد کی دعا۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جو بیڑا غرق بھی کر دیتی ہیں اور بیڑا پار بھی کر دیتی۔ امام کی مقتدی کے بارے میں دعا، یعنی مفضول کی افضل، مفضول کے لیے افضل دعا کر دے، تو اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، واقعتاً حقیقتاً اللہ والا ہے، ماں باپ تو جیسے بھی ہوں، وہ بے عمل ہوں باعمل ہوں، اولاد کے حق میں ان کی دعا قبول ہے، استاد کی شاگرد حق میں دعا قبول ہے، پیر کی مرید کے حق میں دعا قبول ہے۔ اگر یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ دعا کر دیں تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اگر بد دعا کر دیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو انتقام اللہ لیتا ہے کسی انسان سے، اسے دین کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ یہ بڑا انتقام، ڈنڈے مارنا، سوٹے مارنا، ٹانگیں توڑنا، یہ اللہ کا انتقام نہیں۔ اللہ کا انتقام کیا ہے؟ اللہ اسے عمل کی اور ایمان کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ اب نہ تجھے عمل کرنے دوں گا، نہ تجھے ایمان پر موت دوں گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ بلا کسی بھی جرم کی سزا ایک معین مدت تک ہے، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 100 سال، لیکن وہ سزا بھگتنے کے بعد بندہ آزاد ہے بلا تشبیہ۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں جہنم میں اس کی سزا مقرر ہے، معین ہے۔ ہم نے جو بد فعلیاں کی، بد اعمالیاں کی، اس کا ایک سزا ہوگی ہمیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نے ایمان ہی چھین لیا، پھر تو جنت کا تصور ہی ختم ہے بھائی۔ پھر دیکھیں نا جی، موت کے بعد موت نہیں ہے، موت کے بعد موت نہیں ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہی ہے۔ اللہ نے 2 موتوں کا ذکر کیا، 2 زندگیوں کا ذکر کیا۔ کنتم امواتن، تم پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اس کی طرف لوٹنا۔ ہم پہلے مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مردہ ہوں گے، پھر زندہ کرے گا۔ اس کے بعد کوئی پورے ذخیرہ قرآن میں، سورتوں میں کہیں پر موت کا، دوسری موت کا ذکر نہیں، تیسری موت کا ذکر نہیں۔ پہلے موت تھی، پھر زندگی ہوئی، پھر موت ہوگی، پھر زندگی ہوگی، پھر کوئی موت نہیں۔ یہ آخرت کی زندگی کہلاتی۔ بس دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھے
عزت سے رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا